اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا حال نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ نماز کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہے، یعنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے، معلوم ہوا کہ بغیر سیکھے نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی، اور بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے کہ تمام رات صبح تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا ہی لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولا مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ تو ان کو کوئی انتشار ہوا نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچہ پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھیر کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ ہم بھی اپنی نمازوں کو دیکھیں، بھائی اللہ ہمیں اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیر زمانہ میں جب ان کو خنجر مارا گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپ کپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا، تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف بن ایوب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دکھ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر اور تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی
جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا، مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کے بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پلسرات کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف اور موت کے فرشتوں کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ تو یہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی اور تابعین نے صحابہ سے سیکھی، تو اللہ ہمیں بھی اس کو کوئی ذرا نصیب فرما دے۔ اصل میں آدمی جب وہ دل دماغ کہیں لگ جاتا ہے نا، پوری توجہ ادھر جاتی ہے، تو وہ جسم کا جو ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ 100% اس کی توجہ دل اور دماغ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو تو اللہ کے ساتھ تعلق تھا، نماز میں تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو یہ کیفیت نماز میں حاصل تھی۔ تو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا جی، تو ہمارے بھی بچے یا جو کھیل تماشے میں جب لگے ہوتے ہیں تو ان کو بلاؤ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی بلا رہا ہے کہ نہیں۔ بعض دفعہ ہاتھ سے بھی جو اشارہ کریں اور ہاتھ لگائیں بھی تو پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلتا، ویسے اس شغل میں لگے ہوتے ہیں۔ آج کل خاص طور پر یہ جو مشینیں آ گئی ہیں اس میں جب وہ لگے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تو یہ حضرات تھے کہ ان کا جو ہے نماز کے اندر ایسے دل لگتا تھا، ایسے شغف اور ایسی توجہ، دل دماغ ادھر ہوتا تھا، اس کی وجہ سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھئی جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تیر نکل نہیں رہا تھا تو نماز میں نکال گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں کہ ان کا دل دماغ 100% اور نماز کی طرف متوجہ تھا، ان کو اپنے جسم کا خیال ہی نہیں تھا کہ جسم کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کا کوئی ذرا نصیب اور محنت سے جتنا زیادہ آدمی جو ہے اس میں کوشش کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ پاک ہی بڑھاتے رہتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو ہے اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ایک ہے کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں، کوئی بھی جو ہے بے نماز نہ رہے، کم از کم جب خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ جائے تو آگ بجھانے کے لیے صاف پانی نہ ملے تو گندا پانی بھی ڈال رہے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو جیسی کیسی بھی پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پاک دوزخ کی آگ سے تو بچا ہی دیں گے، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ تو اس لیے جو ہے بہت بڑا طبقہ ہمارا بس نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہم اگر کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک آدمی کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نمازی بنانے کے تیار کر لیں تو انشاءاللہ دوسرے ہفتے دو ہو جائیں گے، 2 کے 4، 4 کے 8 کرتے کرتے انشاءاللہ 100% سارے نمازی بن